बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी नए इंतज़ामी यूनिट्स, नए सूबे बनाने के हवाले से। ये मौजू पिछले कई रोज़ से ज़ेर बहस है और अब SDPI के ज़रिए तमाम एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, कौमी सतह पर मुबाहसे का इनेकाद किया गया, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स ने, सहाफ़ियों ने हिस्सा लिया और सब ने अपना अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया कि इंतज़ामी यूनिट्स नए होने चाहिए और उसकी ज़रूरत क्यों है। मुल्क के 32 डिवीजन्स हैं और 32 को 32 इंतज़ामी यूनिट्स बना दो। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा है जी, मुल्क के 32 एक तरह के सूबे, पहले डिवीजन्स हैं उनको 32 सूबे बना दें। इंतज़ामी यूनिट, सरहदें पहले से बनी हुई हैं, DPO, IG, DC, चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा। उन्होंने अपनी सिफारिशात या फिर अपना जो है वो मौक़िफ़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है। शाज़िया मरी, पीपल्स पार्टी नए सूबों के मामले पर MQM के मौक़िफ़ को मुस्तरद करती है। मुस्तफ़ा कमाल को पाकिस्तान चलाने वालों का ज़्यादा पता होगा, वही उनको बाहर से लेकर आए होंगे। यानी कुछ मुखालफत भी सामने आ रही है और बहुत सारी जगहों पे जो है वो नए सूबे बनाने के हवाले से, इंतज़ामी यूनिट्स बनाने के हवाले से मतलब जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। राना सनाउल्लाह ये कह रही हैं कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से नए सूबे बनाने के हवाले से कोई भी बात नहीं की और ना ही ये मामला अभी काबीना कमेटी में या फिर असेंबलियों में ज़ेर बहस, अभी ये बाहर ही मामला चल रहा है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है, पहले वो देख लीजिए। मुक़्तदरा की ये सोच है कि मजीद सूबे बना के गवर्नेंस बेहतर करें। भाई मुक़्तदरा की सोच होगी तो मुक़्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज़ के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं। मुक़्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना। अगर हुकूमत से कोई भी कम्युनिकेशन हो जी तो वो मामला जो है वो या पार्लियामेंट में आ जाएगा या कैबिनेट में आ जाएगा। सही, तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं भी इसमें, कोई नहीं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। मोहसिन नकवी साहब ऐवान का हिस्सा नहीं है और वो क्या कुछ कम अहम वज़ीर हैं और उनकी तरफ से इतनी वाज़ेह बात आना नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसके बाद अगले दिन DG ISPR जो कि पूरी एक फ़ौज की नुमाइंदगी करते हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तरफ से उस वाली बात को एंडोर्स होना ये कोई छोटी बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई उनके खिलाफ तो जो है वो नहीं उसी बात का आप जवाब दे रहे हैं कि जो ताकत के ऐवानों में, मैंने कहा नहीं है डिस्कशन, तो आप उसके ताकत और कौन सी ताकत होती है पाकिस्तान में और जो इससे बड़ी कौन सी ताकत है? काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन 27वीं तरमीम पे, अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा जो है वो आ जाएगी। अच्छा, या पता चलेगा तो वो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। कैबिनेट में भी आज तक इस किस्म की ये जो वज़रा आप 4 का नाम ले रहे हैं, 5 का ले रहे हैं, उनमें से किसी ने ये मामला नहीं उठाया। अगर उनको कोई मामला है तो वो इधर उधर जो भागे फिरते हैं तो वो कैबिनेट में बात करें। ये आइन का तकाजा है, आइन के आर्टिकल मौजूद हैं सूबे बनाने पर। एक बड़े कौमी डायलॉग की ज़रूरत है इस हवाले से और हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। कैबिनेट में तो तयशुदा चीज़ें पे बात होती है, तजावीज़ पे बात थोड़ी होती है। गुफ्तगू आपने सुन लिया है, राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुन लिया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस तरह से इंडोर्स कर रहे हैं, DG ISPR का हवाला दिया, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का हवाला दिया कि इससे ज़्यादा अब आपको क्या चाहिए, किस तरह से आपको बताएं कि वहाँ से भी बातचीत हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी फयाजुल हसन चौहान साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फयाजुल हसन चौहान साहब, सबसे पहले तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। आपको क्या लगता है इस वक्त मुल्क में इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, नए सूबों की हमें ज़रूरत है और आपके ख्याल में कितने यूनिट्स मजीद बन सकते हैं या बनाए जाने चाहिए? योर ओपिनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर नए सूबे बनाना आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो आवाम है मुख्तलिफ सूबों में, उनके जो माशरती, मुआशी, सकाफती, अदालती मसाइल हैं, उसके हल के हवाले से भी ये एक इंतहाई नेसेसरी एक रिक्वायरमेंट है। अब हालात और वाक़यात, नज़ायर और कराए देखे जाए तो बर्रे सग़ीर के अंदर इंडिया मौजूद है, तकरीबन 150 करोड़ की आबादी है। वहाँ पर जो तकरीबन 32-34 के करीब इंतज़ामी यूनिट है, रियासतें प्लस बाकी चीज़ें, उनको मिला के देखें तो सिर्फ 4 रियासतों के अलावा राजस्थान, UP, बिहार और मध्य प्रदेश, इसके अलावा तमाम की आबादी 3 करोड़ से नीचे की है। तमाम की 3 करोड़ से नीचे की। चाइना जो है वो उससे भी बड़ा मुल्क है। चाइना का हर सूबा वो 3 करोड़ से कम आबादी का है, चाइना का हर सूबा। अब पाकिस्तान का जनाब
صرف پنجاب جو ہے وہ 12.5-13 کروڑ کی آبادی کا ہے. 6 کروڑ کی آبادی کا سندھ ہے تقریباً جناب آپ کی 4 کروڑ کی آبادی کا KPK ہے, 1.5 کروڑ کی آبادی کا بلوچستان ہے. بلوچستان کا ایشو یہ ہے کہ وہ 40% پاکستان کا جغرافیہ ہے, 40%. اب وہاں پر آبادی کے حوالے سے نہیں, وہاں پر جغرافیائی معاملات ایسے ہیں کہ عوام کی زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہے. اب کوئٹہ آپ کا دارالحکومت ہے. اب آپ بتائیں کہ جو ایران کے بارڈر پہ یا جناب وہ گوادر کی طرف یا دور دراز دوسرے سائٹ پہ جناب ساؤتھ پہ, ایسٹ پہ, ویسٹ پہ اور جناب نارتھ پہ جو ضلع ہیں بلوچستان کے 500-600 سے بھی زیادہ کلومیٹر کے فاصلے ہیں جو طے کر کے کچی سڑکیں, سنگلاخ پہاڑ عبور کر کے لوگوں کو ریگولر اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے صحیح آپ کی جناب تعلیم, صحت, زراعت, صنعت, تجارت, بلدیاتی معاملات, ڈگریاں, سرٹیفکیٹ, چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ انہیں آنا پڑتا ہے. یہی حالت پنجاب کی ہے. رحیم یار خان سے لاہور, اٹک سے لاہور. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں تو یہ 34 صوبوں کے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے حق پہ نہیں ہوں. میرا تو پوائنٹ آف ویو اور میرا سیاسی تجربہ یا میرا اپنا جو تھوڑا سا ویژن ہے, سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے, پنجاب کو 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے, KPK کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور بلوچستان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. یہ تقریباً 12 کے قریب جناب آپ کے 11-12 یونٹس بنتے ہیں. یہ پراپر صوبے بنائے جائے. اچھا, اس کی پازیٹیوٹی ایک اور بھی ہے. یہ جتنے انسرجنسیز ہیں خصوصاً بلوچستان کے اندر 80% جناب اس کی جناب جسے کہتے ہیں نا کہ مومنٹم, وہ سارے کا سارا جناب وہ ٹھوس ہو جائے گا جب آپ بلوچستان کے 3 حصے بناتے ہیں. اچھا, پھر ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کا خرچے بڑے ہوں گے, 11-12 وزیر اعلیٰ, 11-12 گورنر, جناب وزراء, فلاں. میں آپ کو تازہ ترین ریسرچ بتا دوں کہ اگر اتنے صوبے بنے نا, یہ جتنے میں نے بتائے ہیں, 350 ارب روپیہ پاکستان کے اندر سالانہ بچتا ہے. 350 ارب روپیہ بچتا ہے. آپ کو اگر خرچے جناب وزیر اعلیٰ کے یا گورنر کے یا وزراء کے نظر آتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ اس سے پرفارمنس کتنی بہتر ہوگی, زراعت کتنی بہتر ہوگی, صنعت کتنی بہتر ہوگی, تجارت کتنی بہتر ہوگی, لوگوں کو روزگار کتنا ملے گا, لوگوں کی جناب کمپیٹنسی اور پروفیشنسی کے اندر کتنا اضافہ ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر آپ جناب ملائیں, ایڈ کریں تو جناب ریونیو بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. صحیح. مجھے سر یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, انٹرویو دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مقتدرہ کی جانب سے ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی حوالہ, کوئی بھی بات نہیں کی گئی. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے کاؤنٹر کیا گیا کہ DGI-SPR نے حوالہ دیا ہے, پھر محسن نقوی جو بات کر رہے ہیں, آپ کا خیال ہے وہ ایسے ہی بات کریں. آپ کا کیا خیال ہے, واقعی ابھی کہیں سے اوپر سے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی؟ سدرا, ایک طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بھی ریڈیکل قسم کا, آؤٹ آف دا وے قسم کا, ان ٹریڈیشنل قسم کا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے نا. ٹھیک, چاہے وہ ایک گھر کے اندر ہو, ایک خاندان کے اندر ہو, ایک ادارے کے اندر ہو یا ایک ملک اور معاشرے کے اندر ہو. اس کے لیے پہلے کنسنسس کریٹ کیا جاتا ہے. اس کنسنسس کے لیے ڈیلیبریشنز کی جاتی ہے, گفتگو کی جاتی ہے, ڈائلاگ کیا جاتا ہے, ٹیبل ٹاک کی جاتی ہے, مناظرے کیے جاتے ہیں, مذاکرے کیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کسی کنسنسس کی طرف آ کے دین آگے آپ کا جو ہے وہ ڈیسیژن کیا جاتا ہے. 27ویں اور 26ویں ترمیم سے پہلے آپ کا جناب 6 مہینے سے لے کے سال پراپر طریقے سے ڈسکشنز ہوئی, ٹی وی چینلز پہ ٹاک شوز ہوئے, سوشل میڈیا پہ مذاکرات, پوڈ کاسٹ, فلاں, یہ سارا کچھ ہوا. یہ تو بڑا ہی ریڈیکل اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا انہونی قسم کا جناب ایک کام ہے. اس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ امیڈیٹلی مقتدرہ کہیں, اسٹیبلشمنٹ کہیں, جو بھی آپ لفظ دے دیں, وہ آ کے کوئی رولنگ دے دے گی کہ ہاں جی چلو جی اڑے والا کام کرو, اس طرح نہیں ہوتا. صحیح, اس طرح نہیں ہوتا. اس نے اپنا جنرل احمد شریف صاحب نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا کہ اداروں کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں بلوچستان کے اندر پرابلم ہو رہی ہے BLA کی تحریک کے حوالے سے, کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے. ورنہ یہ BLA کے, میں کہتا ہوں میری زبان سخت ہوتی ہے, یہ ان کی مجال کیا ہے کہ پاک فوج جو ہے نا ان کو ڈیل نہ کر سکے, ان کو مچھروں کی طرح مسل کے رکھ دے. لیکن یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس
ہزاروں سینکڑوں میل کے فاصلے اور پہاڑی سلسلے اور جناب سنگلاخ پہاڑ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ. ورنہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, فوج کو بھی آ رہی ہے, فوج کو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے پورے کے پورے صوبے کے معاملات اور یہ چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی اپنی پریس کانفرنس میں, سوال پوچھا گیا, انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی, ایک اپنی رائے دے دی. ادروائز جب مقتدرہ یا پارلیمنٹ طے کرے گی, اس کا ایک پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب بیٹھ کے جناب وزیر اعظم اور چیف آف دا آرمی اسٹاف بیٹھیں گے اور جناب بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. اس کے لیے جو آئین کے اندر طریقہ کار ہے, جس صوبے کو آپ نے اس کی ڈسمنٹلنگ کرنی ہے, اس میں اس صوبے کی اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ قرارداد پاس ہوگی. صحیح. پھر اس کے بعد آپ کا جناب وفاقی حکومت پارلیمنٹ, جس میں آپ کی سینٹ بھی ہے اور اس میں آپ کی قومی اسمبلی بھی ہے, وہاں سے بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ چیزیں اپروو ہوں گی. دین جا کے آگے آپ کا جناب یہ فیصلہ مٹیریلائز ہوتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے پورا جناب, ابھی تو صرف ڈیلیبریشن ہو رہی ہے. اچھا چوہان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ کابینہ میں بھی اس متعلق کوئی بھی معاملہ زیر بحث نہیں آیا. یعنی ابھی ہم میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں, ابھی ہم پریس کانفرنس میں ذکر کر رہے ہیں, تو موسٹ امپورٹنٹ پلیٹ فارم تو کابینہ نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ معاملہ وہاں پر زیر بحث نہیں آنا چاہیے, جہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ چیزیں صرف ڈسکشن ہو رہی ہے, کنسنسس کریٹ ہو رہا ہے, پتہ چلایا جا رہا ہے کس کس کو کھنگ خارش ہے. چلو ہن میں دیسی طریقے میں تنظیم لوگوں کا بیہیویئر نوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کتنی مخالفت آئے گی. رنگ کھیلو نا, تاش کھیلتے ہوئے رنگ ایک جناب کھیل ہے, صحیح, اس میں مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنے کے لیے نا ایک پتہ فضول کا پھینکا جاتا ہے. اچھا, بعض دفعہ یا بعض دفعہ بڑا ارریلیونٹ پتہ پھینکا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس بندے کا کیا بیہیویئر ہے, کس کے ہاتھ میں کون کون سے پتے ہیں. ٹھیک. یہ بنیادی طور پر ڈیلیبریشن ڈسکشن یہ ایک سٹارٹ ہوئی ہے, اس میں لوگوں کا پتہ چل رہا ہے. اچھا, اس میں ساروں کا پتہ چل جائے گا کون جذبہ حب الوطنی سے سرشاروں کے حمایت کر رہا ہے, کون جذبہ حب الوطنی سے سرشاروں کے مخالفت کر رہا ہے, کون جذبہ حب الوطنی سے انائڈ ہو کر ملک سے جسے کہتے ہیں نا بے وفائی کر رہے ہیں, یا جس کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں, جس کے اپنے مالی انٹرسٹ ہیں, جنہوں نے اپنے اپنے صوبوں کو اپنی اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے, جو سمجھتے ہیں کہ پنجاب, KPK, سندھ, کراچی, بلوچستان یہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے. جو پولیٹیشین اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی سارے عوام کے سامنے آ رہے ہیں. باقی مسائل تو ہیں. پنجاب کے اندر اتنا بڑا صوبہ رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک اتنا آسان ہے. آپ مجھے بتائیں نا, سندھ کے اندر ایک کراچی ہے, اس کی آبادی اور اس کا انفراسٹرکچر, اس کا جغرافیہ اور اس کے مسائل اتنے مطلب ہے کہ سمپل ہے. بھائی چیزوں کو ایڈمنسٹریٹو نام سے, لسانی نام پہ نہیں. اب اس میں آپ کی غیر ملکی طاقتیں, ملک دشمن طاقتوں کی انوالومنٹ بھی آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی جعلی نام, وہی ڈمی نام, جیسے وہ فرقہ واریت کے حوالے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, وہ سارے کے سارے موساد اور را کے ایجنٹ ہیں, وہ بیٹھ کے لڑا رہے ہیں پاکستانی قوم کو. اسی طریقے سے اب کوئی سرائکی صوبہ, کوئی پنجاب کا جناب رکھوالا, کوئی کراچی کا رکھوالا, کوئی سندھ کا متوالا, کوئی بلوچستان کا جیالہ, وہ بن کے یہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں, بیرونی ایجنسیوں کے. وہ پاکستان کے اندر پولرائزیشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ڈیلیبریشن سے اور ڈسکشن سے سارٹ آؤٹ ہوئی. اچھا چوہان صاحب, مجھے سر یہ بھی بتائیے کہ آپ نے کہا کہ یہ مارکیٹ کا, لوگوں کا مزاج بیہیویئر چیک کرنے کا ایک ٹرک بھی ہوتا ہے. پھر مزاج بیہیویئر یا پھر فیڈ بیک کیا آیا ہے, رسپونڈ کیا آیا ہے؟ زیادہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے, کابینہ کے اراکین, ہماری سیاسی جماعتیں, یا پھر جو بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں, پوائنٹ آف ویو کیا سامنے آ رہا ہے؟ ہر چیز کا حل ہے, آئین کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. جس کو کچھ زیادہ کڑکڑ ہوگی, کوئی سمجھے گا کہ صوبہ جناب اس کے باپ دادا کو اور اس کے آنے والی 8 نسلوں کو اسٹامپ کے ساتھ مور لگا کے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے, جس کو یہ زوم ہوگا, تو اس کا حل یہ ہے کہ آئین کے اندر ریفرینڈم کی آپشن موجود ہے. صحیح, سرکار ریفرینڈم کرا لے گی. سرکار پورے پاکستان کے اندر اس ٹاپک کے اوپر کہ مزید صوبے بننے چاہیے کہ نہیں چاہیے, یہ ضیاء الحق صاحب کی طرح کا 1984 کا ریفرینڈم نہیں ہوگا کہ آپ اسلامی نظام
चौहान साहब के साथ हमारा जो है वो राब्ता थोड़ा सा मनक़ता हो गया है, वापस आते हैं तो दोबारा उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन नए इंतज़ामी यूनिट्स, नए सूबे, बहुत सारी साइड से मुखालफत भी आ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि नए सूबे बनने चाहिए। जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का आपको शॉर्ट भी सुनवाया कि मुल्क चलाने वालों को भी इदराक हो गया है कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इंतज़ामी यूनिट बनाना है। जबकि सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और चौहान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि जब भी इस तरह का कोई भी मामला होता है तो अवाम की नब्ज़, सियासतदानों की नब्ज़ देखने के लिए कि इस मामले के बाद जो है वो कितना प्रेशर आएगा, कितना फीडबैक आएगा, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सियासतदानों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर जो आम लोग हैं इस सारे मामले में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो देखने के लिए भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं। नए सूबों का क़याम इस वक्त जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, ये बहुत सारी साइड से राय आ रही है। लेकिन बहुत आम सवाल ये भी है कि क्या जिस तरह से 26वीं 27वीं आईनी तरमीम आई, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी ये हवाला दिया कि जैसे 26वीं 27वीं तरमीम आई किसी को पता ही नहीं चला, इसी तरह से कोई 28वीं तरमीम आएगी, उसमें सूबों का हुक्म सादिर कर दिया जाएगा और सबको चाहे या ना चाहे उसको मानना पड़ेगा। और फिर एक और बड़ा अहम पॉइंट कि सूबा बनाना, सुनने में तो ऐसा लगेगा कि एकदम से जो है जी सूबे बना दो, क्या वाकई इतना आसान हो जाएगा कि बस आपने जो है वो फ़ैसला किया और उसके बाद जो है फ़ौरन से पहले काम हो जाएगा और फ़ौरन से पहले नए सूबे बन जाएंगे और तमाम जो एक इंतज़ामी स्ट्रक्चर है जो साल से, दहाइयों से इसी तरह से चलता आ रहा है, उसको तब्दील करना, सूबों में नई इंतज़ामिया लाना, सूबों में नए इदारे बनाना, सूबों में नई भर्तियाँ करना, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। सुनने में ऐसा ही लग रहा है कि जैसे फ़ौरन से पहले जो है वो फ़ैसला भी हो जाएगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होगा। सूबे बनाने का फ़ैसला भी हो जाएगा, सूबे बनाने का आगाज़ भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ टाइम लगेगा और ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। एक और जो है वो 32 डिवीजन्स हैं जी पाकिस्तान के, और ये भी मामला सामने आया है कि जो 32 डिवीजन्स हैं उन 32 डिवीजन्स को 32 सूबे बना दिया जाए। जैसा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये भी कहा है कि 32 डिवीजन्स हैं, छोटे बहुत सारे सूबे बन जाए और तमाम सूबे जो हैं वो अपना अपना काम लोगों को सहूलत दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर सूबे बनाने से मामलात या फिर मसाइल का हल निकलता है, जो लोग के मसाइल की बात हो रही है, तो फिर लाहौर में रहने वाले लोगों जो कि दारुल हुकूमत में रहते हैं उनके साथ तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। वो इंतज़ामी इदारों के सबसे ज़्यादा करीब हैं, उनकी हर चीज़ एक्सेस में है, लेकिन उसके बावजूद वो ख़वार होते हैं, वो इदारों में जाते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारों में जाते हैं, वो लेस्को में जाते हैं या वो फेस्को में जाते होंगे, कहीं भी उनकी दादरसी नहीं होती। मोस्टली लोग जो है शिकायत कर रहे होते हैं। क्या गारंटी है कि नए सूबे बनेंगे, वहाँ पर नए इंतज़ामी यूनिट्स आ जाएंगे, नए इदारे बन जाएंगे तो वहाँ पर लोगों का बिहेवियर मुख्तलिफ होगा और वहाँ पर लोगों के मसाइल बहुत आसानी से हल कर दिए जाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें अपने इदारों के, अपने लोगों के मिजाज और बिहेवियर भी बदलने की ज़रूरत है। अगर हम कह रहे हैं हमें इंतज़ामी स्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत है, इसी मामले पे हमने मज़ीद भी बात करनी है। ये जितने मामलात आपके सामने रखे हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। चौहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे नए सूबे बनाने के, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की हम बात कर रहे हैं, मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कि शायद एकदम से फैसला होगा और उसके बाद जो है वो रातों रात शायद नए इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कितना लॉन्ग प्रोसेस होगा? ऑब्वियसली वहाँ पर पूरी हुकूमतें, इदारे, चीज़ें, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, बहुत कुछ होगा। कितना लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है? मैं तो समझता हूँ कि कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल का प्रोसेस उस वक्त होगा जब आप 100% कमिटेड होंगे। ठीक, आप पॉलिटिकल फोर्सेस, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, अपोजिशन तमाम एक पेज पे होंगे, तो 6 महीने से 1 साल कम से कम लगेगा, कम से कम, फिर जाके। लेकिन बहरहाल ये होना चाहिए। बात बड़ी सादा सी है, सही, ये होना चाहिए, ये जरूरत है। ठीक है ना जी? चौहान साहब, नए सूबों की तो बात हो रही है, लेकिन हमारे इदारों के, हमारे ब्यूरोक्रेसी के, हमारे लोगों के मिजाज बदलने की कितनी ज़रूरत है? आप कह रहे हैं कि नए इंतज़ामी छोटे छोटे यूनिट्स बन जाएंगे, लोगों को, डीजी खान वालों को या दूर दराज के इलाके के जो लोग बसने वाले हैं उनको लाहौर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर, जो लाहौर में रहने वाले हैं उनकी तो हर चीज़ एक्सेस में है, उनको तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इदारों के जो मिजाज है, जो बिहेवियर है, लाहौर वालों के भी सर काम नहीं होते, ख़वार हो रहे होते हैं वो भी।
یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت, آپ کا چیف ایگزیکٹو, آپ کے وزراء. لوگ سمجھتے ہیں کہ اکیلا چیف جناب جو آپ کا ہوگا ایگزیکٹو, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی حکومتوں کا, وہ بڑا ویجیلنٹ ہوگا, بڑا متحرک ہوگا, بڑا اتھارٹیرین ہوگا, بڑا باصلاحیت ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. میرا پوائنٹ آف ویو بڑا مختلف ہے. ٹھیک, میں نے 10 سال 2 حکومتیں اور 7 منسٹریاں ایکسرسائز کر کے میں اپنی اور سارا پولیٹیکل ایکسپیرینس تجربہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک وزراء کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے, اچھا, ہر منسٹر کمپیٹنٹ نہیں ہوگا, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. صحیح بات یہ ہے کہ بیوروکریسی بھی پر پرزے نکالتی ہے کہ جب آپ کے وزراء انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, جاہل مطلق ہوتے ہیں, جن کو اپنی پنجابی, اپنی مادری زبان بلوچی, پختون, اس میں بھی 4 جملے بیٹھ کے روانی کے ساتھ بولنے نہیں آتے. کجا یہ کہ وہ اردو یا انگلش کی جناب قانون سازی کی جناب لینگویج کو جناب وہ سمجھ سکے. پھر ان کی سارے منسٹرز نے آپ کے پیچھے ہو جانا ہے, آپ کے سر ہو جانا ہے سر. یہ ریالٹی ہے. میں آپ کو تجربہ بتاؤں اپنا, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گی. میں ایسے منسٹر جانتا ہوں اپنی لائف میں جن کو اپنی مادری زبان کے اندر 4 جملے لگاتار بولنے نہیں آتے تھے. تو سر منسٹرز کو لانے والے بھی تو چیف ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں نا, منسٹرز کون سا خود اتر کے آ جاتے ہیں؟ لانے کی بات نہیں ہوتی نا. ہمارے ملک کی ڈیموکریسی بھی تو آوارہ ہے نا, آبرو باختہ ہماری جمہوریت ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے نا. یہاں پر وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار, اخوندزادے, خانزادے, چودھری, راجے, مہاراجے, جاگیردار, جناب آپ کے آستانہ عالیوں کے جناب مخدوم, وہ لوگوں کو اپنی جناب جہالت کے, اپنی عقیدت کے, اپنے کلٹ کے جناب چکروں میں لا کے وہ لوگ بن جاتے ہیں. آگے سے ان کو پڑھنا لکھنا نہ لینا دینا, ان کی سارے کا سارا ہوتا ہے اپنی طاقت کو انجوائے کرنا اور نوٹ چھاپنا اور پیسے کمانا. ان کو پرفارم کرنے کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. اپنے ادارے کو بہتر کرنا, اپنے ادارے کو مزید فیسیلیٹیٹ کرنا, مزید اس کو ایگزیجریٹ کرنا, مزید اس کو جناب فیسینیٹ کرنا, یہ ان کا آبجیکٹو نہیں ہوتا. صحیح. ادارے سے متعلقہ لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف توجہ کرنا, اپنے ادارے, اپنے ڈپارٹمنٹ, اپنی منسٹری کے اندر عوام کے لیے چیزوں کو سہل کرنا, آسان کرنا, یہ ان کا آبجیکٹو نہیں ہوتا. تو پھر آگے سے پھر یہی بھگتنا ہوتا ہے. پھر بیوروکریسی مضبوط ہوتی ہے, پھر بیوروکریسی بیوقوف بناتی ہے ان سیاستدانوں کو بھی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں جی. ہمارا جو ہے نا یہ کوئی 2000 اللہ بھلا کرے 2021-22 کا جب بجٹ پیش ہوا نا, تو بجٹ کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے. صحیح. کیبنٹ میٹنگ کے اندر ایک ڈاکومنٹ پیش کیا گیا بجٹ کا, وہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے پیش ہوتا ہے. وہ وزیر اعلیٰ کے بجائے اس وقت کے قائم کام چیف سیکرٹری, قائم کام, میں نام نہیں لوں گا, آج بھی وہ گریڈ 22 کا بیوروکریٹ ہے. صحیح. اس کے نام پر ہم سب کیبنٹ ممبرز کو جناب وہ ڈاکومنٹ تقسیم ہوا. اچھا, سارے چپ, کسی کو کوئی پتہ نہیں. پتہ ہی نہیں. میں نے ڈاکومنٹ کا جب پہلا صفحہ کھولا تو ایز اے ہیرو, ٹھیک ہے جی, ایز اے میزبان, اس قائم کام چیف سیکرٹری کا نام اور فوٹو لگی ہوئی. میں نے کلام پاک ختم ہوئی تو میں نے بزدار صاحب کو کہا, میں کہا بزدار صاحب ذرا رکو نا ایک منٹ, پہلے میری بات سن لو. میں نے پھر اس کے بعد جو اس کی پھٹیاں پڑی اس چیف سیکرٹری کی, آپ کی سوچ سے باہر ہے. صحیح. دلیل کے ساتھ میں نے کہا چیف سیکرٹری صاحب یو آر دا چیف ایگزیکٹو اور دا عثمان بزدار از چیف ایگزیکٹو. میں نے کہا یہ سامنے بیٹھے ہیں وزیر اعلیٰ, یہ ہے کہ آپ ہیں؟ کہتے جی یہ ہے. میں نے کہا جب یہ وزیر اعلیٰ ہے تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ آپ کی طرف سے کیوں پیش ہو رہا ہے؟ صحیح. یہ وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ہے جو ملک کا, صوبے کا, اس کی طرف سے کیوں نہیں پیش ہو رہا؟ چپ. کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس, قائم کام چیف سیکرٹری کے پاس کوئی جواب. ہوم سیکرٹری چپ, سارے سیکرٹری چپ, منسٹر حیران, منسٹر ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے. یار واقعی بڑا نقطہ اٹھایا فیاض چوہان نے. سر بات یہ ہے, یہ بیوروکریسی اسی طریقے سے بدو بناتی ہے ان سیاستدانوں کو جن کا نہ دماغ ہوتا ہے نہ عقل ہوتی ہے, اور عقل گٹوں میں ہوتی ہے. تو جناب عقل جناب آپ کے ادھر ہوگی نا, ادھر بھوسا نہیں بھرا ہوگا, یا ادھر خناس نہیں ہوگا پیسہ کمانے کا یا اقتدار کو اور طاقت کو انجوائے کرنے کا صرف, تو پھر وہ یہ سوچیں گے کہ بھائی چیزیں کیسے رول آف لا کے مطابق قوانین کس طرح چلائے جائیں گے, کون سا ادارہ کون سا گروہ اپنے جناب ڈیکورم کے اندر رہ کے پرفارم کرے گا, اپنے ڈیکورم سے باہر نہیں جائے گا, اپنی ڈومین اور اپنی رینج سے باہر نہیں جائے گا. تو پھر وہ پالیٹیشین سوچے گا نا.
صحیح. چوہان صاحب, نئے صوبے بنانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے جو احتجاج کیا جا رہا ہے یا پھر ان کی جانب سے جو مخالفت آ رہی ہے, کتنی اسٹرانگ ہو سکتی ہے, یا پھر کوئی ترمیم آئے گی اور اس میں حکم صادر ہو جائے گا, جیسے 26ویں 27ویں ترمیم آئی ہے ایسے ہی صوبوں کے حوالے سے بھی کوئی ترمیم آئے گی اور سب کو ماننا پڑے گا؟ میں ویسے آپ کو سچی بات بتاؤں, آپ نے ہمارے پروگرام کا نام بھی دبنگ ہے تو پھر باتیں بھی دبنگ ہی ہوتی ہیں. صحیح. انہوں نے 18 سال کے اندر جو لٹ مار کی ہے نا پیپلز پارٹی نے, ہاں, ایک ایک چیز جناب اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور جناب ایجنسیوں کے پاس موجود ہے, ایک ایک چیز. تو سامنے کیوں نہیں لا رہے نا سر؟ سن لے نا, سن لے, سنائیں میری بات سن لے نا. جی جی چوہان صاحب سنائیں سنائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ سامنے آ کے اسٹیبلشمنٹ کو یا مقتدرہ کو یا پاکستان کی جناب ریاست کو آ کے دکھا سکیں, لیکن یہ سازشیں کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے نہروں کے اوپر سیاست کی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور بھائی اگر آپ سندھ میں پاپولر ہو اور آپ کراچی اور حیدرآباد میں بھی پاپولر ہو تو کراچی کی جناب وزارت اعلیٰ بھی آپ کو مل جائے گی, سندھ کی وزارت اعلیٰ بھی آپ کو مل جائے گی. پرابلم تو کوئی نہیں نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پورے سندھ کی بیتاج بادشاہ پارٹی ہے, کوئی بھی سمجھتا ہے, جماعت اسلامی سمجھتی ہے, ایم کیو ایم سمجھتی ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے, پی ٹی آئی سمجھتی ہے, کوئی بھی سمجھتا ہے, تو اس کو کیا گھبرانا. پنجاب کے حوالے سے اگر نون لیگ یا استحکام پاکستان پارٹی یا پیپلز پارٹی یا کوئی بھی جماعت یا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک پاپولر ہیں, ہمارا توتی بولتا ہے, توتی, تو بھائی ان کو کیا پریشان ہونا. 3 صوبے بن جائے, 4 صوبے بن جائے, چلو 3 صوبوں میں ان کی حکومت آ جائے گی یا 4 میں آ جائے گی یا 2 میں آ جائے گی. وہ بھائی عوام کا سوچو, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ریاست کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. عوام کو جناب دھکے تو نہیں دے رہے نا. 70 سال کا بزرگ جناب جا کے کھجل ہوتا ہے 600 میل سفر کر کے, پھر بھی مسئلے حل نہیں ہوتے. چوہان صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن ایک کوشچن کرنا چاہوں گی, شارٹلی اس کا آنسر کیجیے گا پلیز, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کی خجل خواری ہے وہ کم کریں, اس کے لیے انتظامی یونٹس. آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کی خجل خواری کم ہوگی یا پھر یہی اپنے لوگوں کو مزید نوازیں گے؟ اوبویسلی نئے صوبے بنیں گے, نئے چیف منسٹرز بنیں گے, نئے ایگزیکٹوز بنیں گے, نئے منسٹرز بنیں گے, یہ تو اپنوں کو نوازیں گے نا. عوام کی خجل خواری تو ابھی بھی کم نہیں ہو رہی. آپ کو لگ رہا ہے یہ کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں چیزیں بہرحال کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگی نا. اب مجھے بتاؤ, ہزارے کا, ایبٹ آباد کا یا باڑیاں کا, باڑیاں جناب پنجاب اور کے پی کے کا بارڈر ہے, مری سے آگے, وہ کے پی کے میں ہے. باڑیاں کا جو شہری پشاور جاتا ہے نا تو اس کو لگ پتہ چلا جاتا ہے. صحیح. ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی, ٹھیک ہے, اتنے تک پانی. میں آپ کو کے پی کے کی مثال دوں, چلو پنجاب کی مثال آپ کو اٹک کی اور جناب رحیم یار خان کی نہیں سمجھ آتی ہے, بلوچستان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اسی طریقے سے سندھ میں, سندھ کا جو کوڑا لگتا ہے بلوچستان کو, اس کا شہری جب چلتا ہے کراچی تو کراچی کی روشنائیوں میں جب وہ گم ہوتا ہے تو اس کی تو ویسی خجل ہو جاتا ہے. وہ بھائی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ایڈمنسٹریٹولی بناؤ, لسانیت کے اوپر, صوبائیت کے اوپر, عصبیت کے اوپر وقت بناؤ. ٹھیک ہے چوہان صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا حوالہ میں یہ ضرور دینا چاہوں گی کہ چند روز پہلے ایک ڈومیسائل بنوانا تھا, میری کزن ہی تھی اور ان کا کسی اور علاقے سے تعلق تھا, لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, پرماننٹ ایڈریس کسی اور شہر کا تھا, اور معاملہ یہ سامنے آیا کہ آپ کو پہلے اپنے پرانے علاقے میں جانا پڑے گا, آپ کو اپنے پرانے شہر میں جانا پڑے گا, وہاں سے آپ کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جا کر NOC لینا پڑے گا, اس کے بعد آپ واپس لاہور آئیں گے اور اس کے بعد آپ کا ڈومیسائل یہاں سے بنے گا. میرے دماغ میں بہت بڑا کوسچن مارک لگ گیا کہ ہم تو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر سسٹم جو ہے وہ آپ کو واپس بھیج رہا ہے کہ وہاں سے NOC لے کے آئیں, تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ ایک بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے, کچھ مزید معاملات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات آتے ہیں جی اڈیالہ جیل کے حوالے سے بات کریں گے. اڈیالہ جیل سے جو خبر آئی ہے اس کے معاملے پہ ضرور بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے, بریک سے پہلے بھی مجھے یاد آ گیا تھا جی, جماعت اسلامی کے دھرنے پہ بات کرنی تھی, جب چوہان صاحب نے جماعت اسلامی کا جو ہے وہ حوالہ دیا تھا سندھ کو لے کر, کراچی کو لے کر. جماعت اسلامی آج کل جو ہے وہ خاصی ناراض ہے گورنمنٹ سے, احتجاج کر رہی ہے, دھرنے دے رہی ہے. آج جب میں آفس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ چیرنگ کراس لاہور پر اچھی خاصی انہوں نے جگہ لے رکھی ہے, کنٹینرز وہاں پہ موجود ہیں, کنٹینرز واش روم موجود ہیں, پانی کے ٹینکس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, یعنی
पूरा मुनज़्ज़म इंतज़ाम करके वो वहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। ये कामयाब होगा नहीं होगा? क्या वाकई ही जो पेट्रोल की कीमत है वो 225 पे आ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी? क्योंकि जमात इस्लामी के बकौल वो इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। चौहान साहब, आफ्टर सो लॉन्ग मैंने बहुत सालों के बाद देखा कि कोई ऐसे टिक के बैठा हुआ है, इंतज़ामात करके कोई धरना हो रहा है, वरना मैं तो सियासी जलसे जुलूस मैं तो सब कुछ भूल चुकी थी कि कोई सड़क पर निकल सकता है। देखिए, जमात इस्लामी ने अच्छे इशू के ऊपर ये एजिटेशन, एक पॉजिटिव तरीके से एजिटेशन, पीसफुल तरीके से एजिटेशन शुरू की है और मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि आपका पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आनी चाहिए, लेकिन अगर तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वाकईतन कीमतें नीचे आई हुई हैं तो फिर ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि जिस वक्त आपकी ये ईरान इजराइल जंग शुरू हुई थी, अमेरिका ईरान जंग शुरू हुई थी, उस वक्त जितनी आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी और इंटरनेशनल मार्केट में भी वही कीमतें थी जो आज अगर इंटरनेशनल मार्केट में है, तो फिर ये हुकूमत वक्त का फर्ज बनता है कि वो उसी कीमतों के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर आए। ये तो बात है बड़ी असूली सी, और इसके ऊपर जमात इस्लामी ने जनाब डिमांड रखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखते हैं इसके ऊपर कितना जमात इस्लामी जनाब कायम रहती है और अपना मतलब मनवा के। लास्ट टाइम रावलपिंडी में इन्होंने किया था, वहां पे इन्होंने पॉजिटिवली अपना जनाब ऑब्जेक्टिव गेन किया था, तो यहाँ पे भी देखते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। जी चौहान साहब, अडयाला जेल से रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट आई है जी। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। रिपोर्ट हाईकोर्ट के फैसले में सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत में दी गई यकीन दहानी का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि मुलाकात के बाद जेल अहाते में मीडिया से गुफ्तगू वो नहीं करेंगे। यानी वही मामला जो पिछले हफ्ते में हम डिस्कस कर रहे थे, वही मामला फिर सामने आया है कि मुलाकात करवा दी जाए, हम लोग एक बार खुद मिलना चाहते हैं, बाहर आके कोई गुफ्तगू नहीं होगी, कोई टॉक नहीं होगी। देखिए, बात यह है कि इससे पहले 3 दफ़ा जो है ना पिछले 4 सालों में ये हो चुका है, ठीक है जी। उसमें ये एक्सेप्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी, लेकिन बाद में ये उसको वायलेट करते हैं। और सुपरिटेंडेंट का और रियासत का ये मौक़िफ़ है कि अदलिया के ख़िलाफ़, खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़, सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ और सियासत के हवाले से नेगेटिवली ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है बाहर निकल के, जो अक्सर झूठ के ऊपर मबनी होता है, तरीके इंसाफ के नाम मंसूब करके होता है, उनकी बहनों की तरफ से, उनके वकला की तरफ से, या जो सहाफ़ी जाके मिल के आते हैं या कोई न्यूट्रल पर्सन मिल के आता है, उसके अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, वो उसके मुताबिक फिर ये प्रोपेगेंडा करते हैं, जिससे पोलराइजेशन क्रिएट होती है सोसाइटी के अंदर भी, माशरे के अंदर भी, और रियासत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक, उन्होंने ये जस्टिफिकेशन रखी। बाकी फैमिली का मैंने आपको, आपके पहला प्रोग्राम जो मेरा आपका हुआ था, मैंने उसमें पिछले पीर को आपको बताया था कि फैमिली की डेफिनेशन पूरी दुनिया के अंदर आइन और कानून के मुताबिक ये है, बीवी बच्चे, बाप बाप, बस। कोई बहन भाई, कोई कजन, कोई चाची, कोई ताई, कोई फुफड़, कोई परजाई, तो कोई जवाई, वो आपकी फैमिली में नहीं आता। सही, आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक। तो जब आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक हर मंगल को बुशरा बीबी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो जाती है, पीछे रह गए कासिम तो सुलेमान, तो भाई कासिम और सुलेमान को अपना नाइकॉप ढूंढ ले, अपना पासपोर्ट बना ले, आ जाए। कौन है कि जिन्हें उन्होंने रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, ना मोहसिन नकवी रोक सकता है, ना कोई और आपका जनाब वजीर आजम रोक सकता है। वो आए, शौक से आए, पर उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी नहीं है कि वो अपने वालिद साहब को यहाँ आके मिले। दिलचस्पी उनकी कुछ और मामलात के अंदर है, जो सोशल मीडिया पे आपको वीडियोस नजर आती रहती हैं। तो इस वजह से जो फैमिली की मुलाकातें हैं वो तो हो रही हैं रेगुलर, सही हो रही है रेगुलर। तो अब बाकियों की जनाब ये फिर उनकी डिपेंड करता है ना, उनका एटीट्यूड उनका ठीक नहीं होता था, उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट होते थे। अब बाकी आ गई आपकी मेडिकल रिपोर्ट जी। देखो, 73 साल उम्र है बानी तहरीक इंसाफ की। 73 साल उम्र में बानी तहरीक इंसाफ के जो खाने पीने के शौक है ना, वो है 15 साल के उस बच्चे की तरह के जो पलवानी ताज़ा शुरू करता है, डंड बैठ के वो निकालता है, वो बड़े बड़े डंपल जो ना वो ऐसा करता है, उसके डोले मोटे मोटे यहाँ से इधर से मसल्स
اپنے مضبوط کرتا ہے. جو 15 سال سے لے کے 20 سال کا نوجوان اپنی باڈی بلڈنگ کے لیے جو ڈائٹ استعمال کرتا ہے, بانی تحریک انصاف 73 سال کی عمر میں دیسی انڈے, دیسی گھی, دیسی بکرے, دیسی مرغی, دیسی گھی میں, آپ نے سنا کبھی کھائی ہے دیسی مرغی دیسی گھی میں بنی ہوئی؟ چلو آج آپ بتا دو, اگر کھائی ہے تو مجھے بتاؤ. اور جب یہ چیزیں کھائیں گے تو بھائی بلڈ پریشر جو ہے نا 19-20 کا فرق تو آئے گا نا. فلکچویشن ہے بلڈ پریشر میں. اب عوام پریشان ہو رہی ہے, آپ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا. جی نہیں, میں مذاق نہیں اڑا رہا, میں ریالٹی بتا رہا ہوں. صحیح. دیکھو پوری کی پوری آپ کی جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا, میں پہلے بھی آپ کو پیر والا پروگرام آپ ذرا ریپیٹ کرائیں. جی جی, میں نے آپ کو کہا تھا 39 بار ان کی ملاقاتیں ان کی جناب بورڈ ہو چکے ہیں. 39 بار آپ کے جناب 3 سالوں میں 39 بار 4-5 اسپیشلسٹ معائنے ہو چکے ہیں. بالکل صحیح, رپورٹ میں یہ بتایا گیا. ہارٹ کا نمبر 1 اسپیشلسٹ, آنکھوں کا نمبر 1 اسپیشلسٹ, میڈیسن کا نمبر 1 اسپیشلسٹ. صحیح. تمام اسپیشلسٹ جو نمبر 1 ہوتے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان کا پینل 39 بار ان کو ایگزامن کر چکے ہیں. پہلی چیز. صحیح. دوسری چیز, ان کی آنکھوں کا پرابلم ہوا. بھائی آج کل جو ڈالڈا کوکنگ آئل ہے نا, میں نے اپنے گھر میں پابندی لگائی ہوئی ہے, ایک گندم کے آٹے پہ اور ایک ڈالڈا کوکنگ آئل پہ. ذرا سن لیں. اور بھائی بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. سنیں, یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. صحیح. جناب آپ کا جب ذرا سا بھی آپ کوئی گھی والی چیز یا آئل والی چیز کھاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں موتیا, چربی, وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب آپ کی ان کی یہ پرابلم سٹارٹ ہوئی تو ان کو 3 ٹیکے لگوائے گئے فیبروری, مارچ, اپریل کے اندر. پراپر شفا ہاسپٹل آپ کے جناب پمس ہاسپٹل میں لے جا کے ان کے اپنے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل, ان کے ساتھ ٹیلی فونیکلی کنورسیشن کروا کے, ویڈیو کانفرنس کروا کے, بانی تحریک انصاف پمس میں ٹیکہ لگوانے آئے ہیں ڈاکٹر فیصل اور ان کی جناب شوکت خانم کا جو انتہائی امپورٹنٹ ڈاکٹر ہے, وہ 2 ڈاکٹر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے ان ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور پورے میڈیکل بورڈ کے ساتھ باہمی کوارڈینیشن کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس ویڈیو آڈیو کنورسیشن ہو رہی ہے. اور پھر بانی تحریک انصاف بتا رہے ہیں کہ ہاں جی میری یہ پوزیشن ہے, میری یہ حالت ہے. یہ سارا پروسیس 3 دفعہ کیا گیا. آنکھ ان کی 100% ٹھیک ہو گئی. دوسری آنکھ ہے, اس پہ ایشو ہے, اور بھائی میری ان سے 25 سال کم عمر ہے تو میری آنکھ میں بھی مسئلہ ہے. حالانکہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی سر, آپ سابق وزیر اعظم نہیں ہیں چوہان صاحب, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہ آپ جیل میں ہیں, نہ آپ جو ہے قید تنہائی میں ہیں, نہ آپ سابق وزیر اعظم ہیں. اب کچھ تو نہیں ہے. جی جی, نہیں آپ چیزوں لے گئی غلط. صحیح. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک میڈیکلی ایک انسان, اس کی فزیک کیا ہوتی ہے, اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں. جی جی بالکل. وہ تو دکھ لگے نا. آپ کہہ رہے ہیں نا قید تنہائی, پہلی بات قید تنہائی نہیں ہے, میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں. میں نے ہی فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب کے اندر ہم نے نیا اصول بنایا تھا, نیا رول بنایا تھا کہ ہر 3 مہینے بعد اگر میل قیدی ہوگا تو اس کی فیمیل بیوی کو, اگر فیمیل قیدی ہوگی تو اس کا میل خاوند 3 مہینے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت کے ساتھ ان کو جیل کے اندر ہم نے بلاکس بنائے تھے جہاں پر ان کو ازواجی زندگی بسر کرنے کی فیسلٹی 2 دن دی جائے گی. اور وہ ملتان اور راولپنڈی کے اندر وہ پریکٹس ہو رہی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ بریکنگ سن لیں, بریکنگ بانی تحریک انصاف کو یہ فیسلٹی بھی دی جا رہی ہے. اچھا چوہان صاحب, سوشل میڈیا کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے, ایک تو آ گئی نا رپورٹ جو کہ اڈیالہ سے آئی ہے, اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کا باقاعدگی سے چیک اپ بھی ہو رہا ہے, اور 4 نومبر 2023 سے 10 اگست 2026 تک جو آپ حوالہ دیتے ہیں کہ 39 ٹائمز ان کا طبی معائنہ ہو چکا ہے. ماہر امراض چشم سے علاج بھی کرایا جا رہا ہے, ان کی آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے, رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا پہ فلکچویشن ہے بلڈ پریشر کی, چیزوں کی, اس کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ جو میڈیکل بورڈ میں پہلے ڈاکٹرز تھے وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہمیں دوبارہ سے شامل کیا جائے, ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں. پھر ان کے جو وکلاء ہیں, رپورٹ میں تو یہ کہا گیا کہ سلمان اکرم راجہ نے وعدہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹاک کر دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے.
سیدرا صاحبہ، حکیم لقمان نے کہا تھا کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے، شک کا علاج نہیں ہے. لیکن اگر حکیم لقمان 21ویں صدی میں زندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے، پر سوشل میڈیا کی بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں. سوشل میڈیا وہ ایک ہمارا ٹول ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک، میں اب کیا لفظ یوز کروں، الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھا ہوں کہ یہاں پر جس کے منہ میں جو جھوٹ آتا ہے، جو بکواس آتی ہے، جو غلاظت آتی ہے، وہ نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جھوٹ در جھوٹ، اب دیکھنا بانی تحریک انصاف اور آپ کی جناب تحریک انصاف کا پچھلے 4 سال سے ٹوٹل گیم ہی فیک نیوز کے اوپر ہے، فیک پروپیگنڈے کے اوپر ہے. صحیح آپ بتائیں نا. اب دیکھیں انہوں نے بانی تحریک انصاف کو مار دیا، وجاہت اس خان نے کہا مر گیا ہے، دوسرے نے کہا عمران ریاض نے کہا تدفین ہو گئی ہے، دونوں نے کہا. اب اس کے بعد اتنا غلیظ آدمی ہے وہ وجاہت اس خان، اس نے اگلا ٹویٹ کیا، او جی میں تو مذاق کیتا سی، میں نے تو مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنے کے لیے کیا تھا. ایک بندہ مر گیا، ایک بیچارہ پختون مر گیا، وہ اس نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں پہ حملہ کر دیا، معاشرہ سوسائٹی جناب پولرائز ہو گئے. انہوں نے کہا ہم نے تو مذاق کیا تھا، ہم نے تو ڈسکشن کا جناب ٹاپک چینج کرنے کے لیے یہ کیا تھا. What the hell is this؟ اندازہ لگائے ان شیطانوں اور ابلیسوں کا. تو جناب سوشل میڈیا کی کیا بات کرتی ہے؟ سوشل میڈیا بادشاہ آدمی ہے. وہ کہتے ہیں نا شیر جنگل کا بادشاہ انڈے دے یا بچے، وہ سوشل میڈیا جنگل کا بادشاہ ہے. وہ کہے کہ عمران بانی تحریک انصاف صحت مند ہے تو صحت مند، وہ کہے نہیں صحت مند تو نہیں صحت مند. لیکن چوہان صاحب سوشل میڈیا کی بدولت جو ہے وہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا سے بڑی سپورٹ لی ہے، لیکن اب جو موجودہ گورنمنٹس بھی ہیں ان کی بھی مجبوری بن گئی ہے سر سوشل میڈیا کا سہارا لینا. اب باقاعدہ ٹیمز ہیں، باقاعدہ یونٹس ہیں. تو میں نے سدرا جنوری 2024 الیکشن سے 1 مہینے پہلے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں ٹاک شو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف نے جس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاپولیرٹی حاصل کی ہے، یہ لکھ لیں کہ وہی سوشل میڈیا اس بانی تحریک انصاف اور اس تحریک انصاف کا ستیہ ناش اور سوا ستیہ ناش پھیرے گا. وہ آج آپ کے سامنے ہے، وہ آج آپ کے سامنے ہے. آپس پہ لڑ رہے ہیں شیر افضل خان مروت، وہ سہیل آفریدی کے گتھم گتھا، شندانہ ریاض جناب شیر افضل خان کے اور جناب سہیل آفریدی کے گتھم گتھا، مشال یوسف زئی وہ سلیمان اکرم راجہ کے، سلیمان اکرم راجہ اس کے چوہان صاحب واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت بہت کھینچتانی ہے، بہت گتھم گتھا، پتہ نہیں کتنے یونٹس، ہم انتظامی یونٹس بنانے کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کتنے یونٹس بن چکے ہیں، یہ واقعی حساب لگانا جو ہے وہ مشکل ہے. لیکن سر یہ جن لوگوں کا یوٹیوبرز کا آپ نے حوالہ دیا ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، سر ہماری گورنمنٹ ان کے خلاف کچھ کرتی کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ باہر بھی بیٹھے ہوئے انٹرپول کے ذریعے ہم تو آئے روز بتاتے ہیں معاہدہ ہو گیا، اب کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اٹھا کے لے آئیں گے، تو سر ان کے خلاف پھر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا فیک نیوز کو لے کر؟ سیدرا صاحبہ جس دن بانی تحریک انصاف نے اقتدار سے اتر کے پاکستان کے آرمی چیف کو جانور، غدار اور میر جعفر اور میر صادق کہا تھا، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں نے جو 16 × 16 32 جماعتیں پڑھی ہیں اور جو ہسٹری اور تاریخ پڑھی ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر اگر کوئی سیاستدان یا کوئی بندہ کرتا نا تو اس کی چمڑی ادھیڑ کے، اس کی جوتیاں بنا کے جناب اس ملک اور قوم کے لوگوں کو پہنانی تھی ریاست میں. لیکن یہاں پر رول آف لا نہیں ہے. اس رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری کی سارے خرافات ہیں. رول آف لا ہو تو برطانیہ کے آپ کی جناب فسادات ہو، امریکہ کے 2020 کے فسادات ہو، فرانس کے 2022 کے فسادات ہو، آپ کے 1 ہفتے کے اندر کنٹرول ہوتے ہیں، 1 ہفتے کے اندر. ٹھیک ہے، پاکستان ہے، یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے فیاض الحسن چوہان صاحب، بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. کل تک کے لیے مجھے اجازت لینی ہوگی، لیکن یہ جو آپ نے اینڈ پہ کنکلوڈ کیا ہے نا کہ رول آف لا نہیں ہے، تو پھر یہ کس نے کرنا ہے؟ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ 47 سے لے کر آج تک ہم پہ حکمرانی کر رہی ہیں، لیکن آج تک ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے، سیاستدانوں کے لیے نہیں ہے، مقتدرہ کے لیے نہیں ہے، صرف غریب عوام کے لیے ہے. اس کی ریڑھی اٹھا لو، اس کا ٹھیلا اٹھا لو، صرف قانون غریب کے لیے رہ گیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کل کے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان.